میاں بیوی کا رشتہ بہت محبت اور رحمت پر مبنی ہے۔ یہ رشتہ تبھی محبت اور رحمت بن سکتا ہے جب اس رشتے میں احترام اور شکر گزاری ہو۔ شب معراج کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی مشاہدات کرائی گئی، یعنی جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے دیکھا اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ جب صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ سورۃ نساء میں ہے، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور خامند کی عدم موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، یعنی اس کی گھر کی اور اولاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ چکی پیستی تھیں اور گھر کا نظام سنبھالتی تھیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے کام کیا کرتے تھے۔ سورۃ روم میں اللہ نے عورت کی تخلیق کا مقصد محبت اور راحت قرار دیا ہے۔ فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ ان احادیث اور آیات مبارکہ سے عورت کی تخلیق کا مقصد اور اس کی فطرت کی وضاحت ہوتی ہے۔ مزید نیک بیوی کی نشانیاں بھی بتا دی۔ خامند کی ناشکری اور نافرمانی جہنم کا باعث ہے۔ ناشکری اور نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ عورت خامند سے ظاہری اور دنیاوی آرام و آسائش کی طلبگار ہوتی ہے۔ وہ اس کے وسائل اور آمدنی پر غور نہیں کرتی۔ جب شوہر اس کی خواہش پوری نہیں کرتا تو وہ ناشکری اور نافرمانی پر اتر آتی ہے۔ اکثر اوقات شوہر کو بیوی کو خوش کرنے کے لیے قرض اٹھانا پڑتا ہے، جو اس کے لیے ایک اور بوجھ اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید تو عورت کی تخلیق کا مقصد خامند کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہے، مگر عورت نے اپنی بد زبانی اور ناشکری کی وجہ سے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اسے قیامت والے دن کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو، جن کے ہاتھ چکی پیسنے اور گھریلو کام کاج کرنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے اور چھالے پڑ جاتے تھے۔ کئی دن گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا اور نہ ہی اچھے لباس ہوتے تھے پہننے کے لیے، مگر نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ مطالبہ، نہ ناراضگی، بلکہ صبر تھا۔ خامند کے لیے محبت، احترام اور عزت، شکر گزاری اور فرما برداری تھی۔ یہ زندگی عارضی ہے۔ تمام آسائشیں، اعلیٰ برانڈڈ ملبوسات سب چھوڑ کر 4 گز کے کپڑے میں جانا ہے اپنے اصلی گھر، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اپنے خامدوں کے لیے باعث راحت اور سکون بنو، تاکہ آنے والی زندگی میں جنت کے جس دروازے سے چاہیں ہم سب داخل ہو سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔